السلام علیکم. آداب عرض ہے. آفت کی ایپیسوڈ 37 پیش کی جا رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے اور ٹی وی پہ جو پوسٹ لگائی ہے میں نے، اس میں ماں بیٹی دونوں دکھایا گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دادی بی بی جان وہ چاہتی ہے کہ اس کو وجاہت کو واپس لائیں، وجاہت اور صفیہ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں اور اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. کہ باپ نے اس طرح کی ضد کری، مجھے اس کو روک لینا چاہیے تھا. کیونکہ وہ جو اس کی اماں جی صفا اور وجے کی ماں دونوں جو ہیں آئی ہوئی ہیں. اماں جی کو بولتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ بلا تو رہی ہیں لیکن پھر وہ مسئلہ پیدا کریں گے. وہ کہتی ہاں میں بہت پریشان ہوں. پھر آخر میں بتا بھی دیتی ہو وجے کی ماں کہ وہ ساری جو ہے اس کی ماں کی غلطی ہے. مہک جو ہے اس کو بھگاتی ہے اور بچے کے، کیونکہ سب اس کو چاہتے ہیں، اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کو جو ہے مسکراتی ہے. تو اچھی جگہ شادی کرنا، یہ کرنا، لیکن میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے کہ وہی دادی کہتی ہے کہ مسئلہ یہی ہے. وہ آئے گی پھر وہ پریشان ہوگی. تو پھر یہ مہک ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے اور دروازے کے کن سنیاں لگ رہی ہوتی، مطلب سن رہی ہوتی ان کی باتیں. یعنی ساس اماں اور دو بہویں دونوں باتیں کر رہی ہوتی. وہی اس کے بارے میں بتاتی ہیں. کہتی ہاں تو وہ بڑی والی جو ہے، جو وجہ کی ماں ہے، وہ بولتی کہ سب سے بڑی قصوروار اس کی ماں ہی ہے، مرشا کی. وہ اس کو بہکاتی ہے، چڑھاتی ہے. اور آخر میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی مسئلہ مجھے بھی ہوتا ہے، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے اس کو تکلیف میں دیکھ کے، اور آپ اس کو یاد کرتی رہتی. ویسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سنتی ہے اور فوراً جو ہے نا ٹیلی فون کرتی ہے اپنے میاں کو، وہ نکٹو کو، محمود کو، کہ دیکھو میں یہ سن رہی ہوں اور یہ بات ہوئی ہے، یہاں مسالہ میٹنگ چل رہی ہے بھیا، ہوشیار ہو جاؤ. ہاں وہ لوگ یہ کہتے ہیں وجہ کو اور اس کو بلانے کے لیے صفا کو، اور کچھ کرو. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھایا میں نے آپ کو کہ اس پہ گرمی نہ کرو، اس کو غصہ نہ کرو، وہ ویسے ہی بھٹکی ہوئی ہے. تو اس کے بعد چلی جاتی ہو تو اس کو سمجھاتا ہے ایسا ہے ویسا ہے کر کے اس کی بیٹی کو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آئے گی تو اس سے غصہ نہیں کرنا اور بالکل خاموش اپنا منہ بند رکھنا. میں اس کو بتاؤں گا کہ کاروبار میں کیسا حصہ لیتے ہیں، کیا ہے، اس کو سب سمجھاتا ہوں تاکہ مختار کے ساتھ مل کے کام کرے اور آگے بات ہو. اور اسی دوران یہ جاتی تو پھر اس کو سمجھا کے واپس کر دیتا. وہ بولتا بھی اس کو ٹیلی فون پہ کہ اور جا رہا ہوتا اپنی نئی دنیا کے پاس جو اس کی لیلا بنی ہوئی ہے، یہی محمود. اور اس کو بولتا خبردار اس کو بولو نہیں کہنا، اپنا منہ سی کے رکھنا، میں کر رہا ہوں کچھ. اور بہت پریشانی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ پھر کہتا ہے دل میں کہ یہ کام ہو جائے پھر میں اس کو اس وقت چھوڑ دوں گا، یعنی مرسا کی ماں کو، جس نے سارا پریشان کیا، سارا کام خراب کرتی ہے. ظاہری بات ہے دوسری طرف اس نے اپنی لیلا کو پالا ہوا ہے تو وہ تو ادھر ہی جائے گا. بہرحال اب یہ دولت کی کشمکش کہاں تک جائے گی اس ڈرامے کو لے کے، یہ ریویو ہے یہاں کا میں نے آپ کو پیش کیا. آپ دوسرے ڈرامے کا انتظار کریں انشاءاللہ.
اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے کہانی کہاں جا رہی ہے۔ اب تک کا یہی ریویو ہے اس کا ڈرامے کا، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب اس میں یہی ہے کہ وہ وجے ادھر آتا ہے اپنی وائف کو لے کے صفا کو، یا نہیں آتا، یہ جا کے کام کرتی ہے اس کی مختار بڑے ابا کے ساتھ بزنس میں حصہ لیتی ہی نہیں لیتی، اور یہ اپنا منہ بند کرتی ہے نہیں کرتی، اور وہ اپنی نشا میں جاتا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، وہ چھوڑتا نہیں۔ اب دیکھیں کہ ڈرامہ بڑا دھاپم ڈال جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ ہوگا۔ ابھی فی الحال تو یہ اپنے مہک اس کی بیٹی اور وہ جو اس کے ابا ہیں محمود پھنسے ہوئے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، کیونکہ وہاں تو نکاح بھی ہو گیا، الگ گھر بھی ہے، اپنے رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دادی نے بلایا تو ہے، مطلب یاد تو کر رہی ہے، اب کس طرح واپس آئیں گے ادھر اور کیا ماحول ہوگا اگلی قسط میں پتہ لگے گا۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے۔ کیلیفورنیا، کانکر، USA، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، بس ایک ہی کام کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ وہ شاباش، کسی نے منہ سے بولا، میں نے سن لیا۔ چلیں پھر، اللہ حافظ۔